آج ہم ایک ایسی تکلیف پر بات کر رہے ہیں جو بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے، لیکن اکثر شاید اس پر اتنی توجہ نہیں دی جاتی۔ میرا مطلب ہے پاؤں کے تلوے کا درد، خاص طور پر وہ جو ایڑی کے بالکل قریب محسوس ہوتا ہے۔ کبھی محسوس کیا ہوگا، صبح جیسے ہی بستر سے پہلا قدم نیچے رکھا، ایک دم ایڑی میں تیز چبھن سی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس اس موضوع پر ڈاکٹر یعقوب بلوچ کا فراہم کردہ کچھ مواد ہے جو اس کی آپ سمجھیں میڈیکل وجوہات اور تفصیلات بتاتا ہے۔ تو آج ہم اسی مواد کو ذرا گہرائی میں دیکھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ درد اصل میں ہے کیا، کیوں ہوتا ہے، اور کون سی چیزیں ہیں جو اسے بڑھا دیتی ہیں۔ جی بالکل۔ مقصد یہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی تحقیق سے جو اہم باتیں ہیں وہ سب تک پہنچے۔ اور یہ صبح والی چبھن والی بات آپ نے کی نا، وہ تو بہت ہی خاص ہے۔ ہاں، اسی پر بھی آئیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس سوال سے کہ یہ ہے کیا آخر۔ میڈیکل زبان میں تو اسے پلانٹر فیشیائٹس کہتے ہیں۔ جی، پلانٹر فیشیائٹس۔ یہ پاؤں کے تلوے میں ایک ٹشو ہوتا ہے نا، ایک مضبوط سا بینڈ، پلانٹا فیشیا۔ بالکل۔ تو اس میں سوزش ہو جاتی ہے نا؟ جی ہاں، اسی میں سوزش یا انفلمیشن ہو جاتی ہے۔ یہ بینڈ اصل میں ہماری ایڑی کی ہڈی کو انگلیوں کی جڑوں سے جوڑتا ہے۔ اچھا۔ اور جو پاؤں کی قوس ہوتی ہے یعنی آرچ، اس کو سہارا دینے میں اس کا بڑا اہم کردار ہے۔ صحیح۔ تو یہ سوزش ہوتی کیوں ہے؟ مطلب ڈاکٹر بلوچ کا مواد کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ ہاں، یہ دلچسپ ہے۔ مواد کے مطابق یہ اکثر اس پلانٹر فاشیا پر بار بار پڑنے والے آپ کہیں تناؤ یا کھچاؤ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اچھا، بار بار کھچاؤ؟ جی، ریپیٹیٹو سٹریس جسے کہتے ہیں۔ اور یہ تناؤ کئی وجہ سے بڑھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بہت زیادہ چلتا ہے یا دوڑتا ہے، خاص طور پر سخت زمین پر، جیسے سڑک پر یا ٹائل والے فرش پر؟ بالکل۔ اسی طرح اگر اچانک وزن بڑھ جائے جسم کا۔ اچھا، وزن بڑھنے سے بھی؟ جی، کیونکہ اس سے بھی اس فیشیا پر، اس ٹشو پر بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو اہم بات ہے، وزن اور ہماری ایکٹیویٹی۔ اچھا، اور جوتوں کا کیا؟ ان کا بھی کوئی کردار ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے۔ ہاں، جوتوں کا تو بہت اہم کردار ہے۔ ڈاکٹر بلوچ کی تحقیق صاف بتاتی ہے کہ غلط قسم کے جوتے۔ غلط قسم سے کیا مراد ہے؟ مطلب وہ جوتے جن میں پاؤں کی آرچ کو کوئی سپورٹ نہ ہو، یا جن کے تلوے سول بہت سخت ہوں، یا پھر بالکل فلیٹ سپاٹ ہوں، جیسے عام گھر کی چپلیں ہوتی ہیں۔ اچھا، جیسے ہوائی چپل؟ جی بالکل۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ پاؤں کا جو قدرتی شاک ابزاربر والا سسٹم ہے اسے خراب کر دیتے ہیں۔ پھر چلنے میں سارا جھٹکا، سارا دباؤ وہ سیدھا اس پلانٹر فاشیا پر آتا ہے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں چھوٹی چھوٹی مائکرو لیول کی چوٹیں آنے لگتی ہیں۔ اچھا۔ اور وہی پھر سوزش بن جاتی ہیں۔ یعنی جوتے صرف فیشن یا آرام نہیں، وہ پاؤں کی صحت کے لیے باقاعدہ ایک ٹول ہے۔ بالکل بالکل، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تو کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں یہ مسئلہ ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے؟ رسک فیکٹرز؟ جی، مواد میں اس کا بھی ذکر ہے۔ کچھ رسک فیکٹرز واضح ہیں۔ ان میں وہ لوگ شامل ہیں جن کا کام ہی ایسا ہے کہ انہیں بہت دیر کھڑے رہنا پڑتا ہے۔ جیسے ٹیچرز ہیں، یا فیکٹری میں کام کرنے والے، یا سیکیورٹی گارڈز۔ صحیح۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے پاؤں قدرتی طور پر فلیٹ ہیں، یعنی چپٹے پاؤں۔ اچھا، فلیٹ فیٹ والے۔ جی، یا پھر اس کے برعکس جن کے پاؤں کی آرچ بہت زیادہ اونچی ہو، جسے ہائی آرچ کہتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، فلیٹ پاؤں میں چلتے ہوئے فیشیا زیادہ کھچتا ہے، اور اونچی آرچ میں بھی اس پر تناؤ زیادہ رہتا ہے۔ عمر بھی ایک فیکٹر ہے۔ عام طور پر یہ 40 سے 60 سال کی عمر کے درمیان زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ صرف ہماری عادتوں یا جوتوں کا نہیں، بلکہ ہمارے پاؤں کی بناوٹ کا بھی معاملہ ہے؟ جی بالکل، بناوٹ کا بھی تعلق ہے۔ اب آتے ہیں اس بات پر جو ہم نے شروع میں کی تھی، وہ صبح والی شدید تکلیف۔ ڈاکٹر بلوچ کا مواد کیا کہتا ہے؟ یہ صبح ہی کیوں اتنی زیادہ ہوتی ہے؟ ہاں، یہ اس کی بہت ہی کلاسک علامت ہے، اور اس کی وجہ بھی کافی دلچسپ ہے۔ ڈاکٹر بلوچ کے مطابق ہوتا یہ ہے کہ جب ہم رات کو سو رہے ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ پلانٹر فیشیا قدرتی طور پر تھوڑا سکڑ جاتا ہے، تھوڑا چھوٹا اور سخت ہو جاتا ہے۔ اچھا، رات بھر میں؟ جی، پھر جب ہم صبح اٹھ کر پہلا قدم رکھتے ہیں تو یہ سکڑا ہوا ٹشو ایک دم سے کھچتا ہے۔ اسی کھچاؤ کی وجہ سے ایڑی میں وہ تیز درد یا چبھن محسوس ہوتی ہے۔ بالکل وہی سوئیاں چبھنے والی فیلنگ۔ جی، پھر جب آپ تھوڑا چل پھر لیتے ہیں تو وہ ٹشو ذرا گرم ہو جاتا ہے، اس میں لچک آ جاتی ہے۔ تو درد کم ہو جاتا ہے؟ ہاں،
عموماً درد کم ہو جاتا ہے یا تھوڑی دیر کے لیے چلا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ اس کا میکانزم ہے۔ اب یہ بتائیں، کیا اسے بس ایک معمولی درد سمجھ کر نظر انداز کر دینا چاہیے یا اس کے کوئی گہرے مطلب بھی ہیں؟ نہیں، ڈاکٹر بلوچ کا مواد تو یہی کہتا ہے کہ اسے نظر انداز بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ درد اصل میں جسم کا ایک اشارہ ہے، ایک وارننگ سائن ہے کہ بھئی پاؤں پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ پڑ رہا ہے۔ یعنی جسم بتا رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ بالکل، یا پھر پاؤں کی ساخت میں کوئی مسئلہ ہے۔ اگر اسے نظر انداز کرتے رہے تو یہ سوزش پرانی یعنی کرونک ہو سکتی ہے، درد بہت شدید ہو سکتا ہے اور آپ کے چلنے کا انداز بدل سکتا ہے، جسے گیٹ کہتے ہیں۔ اچھا؟ جی، اور جب چلنے کا انداز بدلتا ہے تو اس کا اثر پھر گھٹنوں پر، کولے پر، حتیٰ کہ کمر پر بھی آ سکتا ہے۔ اوہو، یعنی یہ صرف پاؤں تک محدود نہیں رہتا پھر؟ نہیں، یہ پورے جسم کے بائیو میکینکس، اس کے توازن کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہ تو واقعی اہم بات ہے۔ تو خلاصہ پھر یہی ہوا کہ پاؤں کے تلوے کا درد، خاص طور پر ایڑی والا، جسے پلانٹر فیسیائٹس کہتے ہیں۔ جی، یہ ایک سنجیدہ طبی مسئلہ ہو سکتا ہے، اسے توجہ دینی چاہیے، اور اس کی وجوہات ہماری روزمرہ زندگی، وزن، جوتے اور پاؤں کی اپنی ساخت میں چھپی ہو سکتی ہیں۔ بالکل۔ اور وہ صبح والا درد اس کی ایک بڑی نشانی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور ڈاکٹر بلوچ کے ان نکات کی روشنی میں شاید ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے پیروں کو، جو ہمارا سارا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں، ہمیں چلاتے ہیں، انہیں ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ کیا یہ درد صرف ایک درد ہے یا یہ ہمارے لائف سٹائل، ہماری صحت کے بارے میں کوئی بڑا پیغام دے رہا ہے؟ یہ ہمیں ایک طرح سے دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے جسم کی بنیاد پر، یعنی اپنے پیروں پر تھوڑی زیادہ توجہ دیں، ان کا خیال رکھیں۔ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ کیا ہم اپنی مصروف زندگی میں جسم کے ان چھوٹے چھوٹے اشاروں کو سن بھی رہے ہیں یا نہیں؟ جی، یہی غور طلب نکتہ ہے۔